بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی کار کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا نشان پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا؟ وہ زور سے دھاڑا۔ میلک چیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے اثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اس سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر میرے ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے نہیں اٹھ رہا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس مین کے چہرے پر حیرانی سی اندر آئی اور وہ بچے کے ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی پر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک وہیل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے وہیل چیئر سنبھالی نہیں جا سکی تھی۔ ساتھ ہی پکے ہوئے چاول گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ سائیں مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ نوجوان کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے غصے پر اب ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھا کر وہیل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور وہیل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے باپ کی چیئر کا جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان مینیجر نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں بنے رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ BMW کار اس کے پاس 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے اینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کرایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ اس پر بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں کبھی اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ پروردگار کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اینٹ اچھال دیتا ہے، پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے۔ جب ہم اپنے بزنس، خاندان، بیوی بچوں
کی خوشیوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ آمین۔ ویورز، اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔